الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین۔ میں ہوں علامہ نیاز احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علامہ نیاز احمد چشتی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، 23ویں قسط میں آپ نے سنا تھا کہ حضرت مسلم بن عقیل آپ نے جب لڑائی کی نا تو انہوں نے یہ کہا کہ اے حضرت، ہم آپ سے جنگ نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ابن زیاد کے پاس تشریف لے چلیں۔ جب انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے تلوار لے لی اور آپ کو خچر پہ سوار کر دیا تو آپ سمجھ گئے کہ اب میری شہادت یقینی ہے اور اب جو ہے یہ میرے ساتھ ضرور دھوکہ ہونے والا ہے۔ تو محمد بن اشعث سے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کو جو امان دینے والا تھا وہ ان کو لے کر ابن زیاد کے پاس دربار میں پہنچ گیا۔ اب جب آپ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گئے حضرت مسلم بن عقیل، تو وہاں جا کر قصر عمارت کے اوپر جب آپ پہنچے نا تو آپ نے ایک گھڑا دیکھا۔ چونکہ آپ کے جبڑا مبارک شہید ہو گیا تھا، آپ کے 2 دانت مبارک شہید ہو گئے تھے، آپ کو بہت شدت سے پیاس لگی تھی، تو آپ نے ان سے کہا کہ یار مجھے پانی پلا دو، میں پیاسا ہوں۔ تو عمرو البالی نے دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ پانی ٹھنڈا ہے اے مسلم، پانی ٹھنڈا ہے، مگر خدا کی قسم تمہیں اس میں سے ایک بوند بھی نہیں ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اس طرف دیکھیں، قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، الا مگر علیہ مودۃ فی القربى، علیہ مودۃ فی القربى، صرف میری آل کے ساتھ محبت یہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں جو ہے ایک گھونٹ مسلم بن عقیل کو پانی نہیں دیا جا رہا۔ وہ بغیرت، لعنتی، خبیث، کتا بغیرت، اس نے کہا مسلم پانی بھی ہے، پانی بھی ٹھنڈا ہے، مگر آپ کو ایک بوند بھی نہیں ملے گی۔ اب تو تمہاری قسمت ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ تمہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ آپ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے وہ بغیرت؟ میں وہ ہوں جس نے حق کو پہچانا جبکہ تم نافرمانی اور سرکشی پہ اتر آئے ہو لعنتیو۔ معاذ اللہ، میں مسلم بن عقیل ہوں اور میں خانوادہ رسول ہوں، عمرو البالی ہوں۔ آپ نے فرمایا خدا تیری ماں، خدا کرے کہ تجھے تیری ماں روئے، تو ہلاک ہوئے، تو مسلم بن عقیل کو کہتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی نہیں مل سکتا ٹھنڈا، اور تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی پی، تو پیے گا۔ بہلا کے بچے، تو مجھ سے زیادہ رجیم ہے اور تو لے کے جہنم ہے، مستحق کے نار ہے۔ عمارہ بن عقبہ کو آپ کی حالت پر ترس آیا، اس نے اپنے غلام کو بھیجا، وہ ٹھنڈے پانی کی ایک مٹکی اور کٹورا لایا، کٹورا بھر کر آپ کو دیا۔ جو ہی آپ نے اس کو منہ کے ساتھ لگایا، اس میں آپ کے منہ سے خون گرا اور سارا پانی خون ہو گیا۔ تو قرآن کہتا ہے وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ 3 چیزیں حرام ہیں، خون حرام ہے اور غیر اللہ کے نام پر ذبح کی ہوئی چیز حرام ہے اور خنزیر حرام ہے۔ غلام نے دوسری مرتبہ کٹورا بھر کر دیا، وہ بھی خون سے بھر گیا۔ تیسری مرتبہ پھر دیا، جب پینے لگے تو سامنے کے 2 دانت مبارک جو منہ کے اندر اٹکے ہوئے تھے وہ کٹورے میں آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، میرے مقدر میں اب دنیا کا پانی نہیں ہے، اب حوض کوثر کا پانی۔ اس کے بعد آپ کو اس تشنہ لبی کی حالت میں جب آپ کا منہ اور کپڑے خون میں لت پت تھے ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ آپ نے قاعدہ کے مطابق اس کو سلام نہ کیا۔ ایک سپاہی بولا کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ فرمایا اگر امیر مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو اس پر میرا سلام نہیں، اگر قتل کا ارادہ نہیں تو پھر اس پر بہت سے سلام ہوں، میں نہیں بلکہ سب سلام کریں گے۔ اور ایسا ہی ہے، جس نے اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی قیامت تک ان کی قدموں پہ سلام، ہماری جانیں بھی قربان۔
اور جو بھونکے آل رسول کو، جو انہیں شہید کرے، جو انہیں پیاسا رلائے، جو ان کو دھوکے سے بلائے، لعنت اللہ، اللہ کی بھی لعنت، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین، کائنات کے ہر بندے کی لعنت ہو اس بندے پر۔ ایک سپاہی بولا کیا تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ فرمایا نہیں، اس لیے نہیں کرتا کہ یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ ابن زیاد نے کہا بلا شبہ میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ فرمایا واقعی؟ ابن زیاد نے کہا ہاں۔ فرمایا اچھا تو پھر مجھے اتنی مہلت دو کہ میں اپنی قوم کے کسی شخص کو وصیت کروں۔ یہ مسلم بن عقیل فرما رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں کر لو۔ آپ نے عمرو بن سعد سے فرمایا کہ میرے تمہارے درمیان بہت قرابت ہے، اس لیے میں تم سے تخلیہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن سعد وہ تھے جو سعد بن ابی وقاص کے صاحبزادے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں کہ جنہیں جیتے جاگتے اللہ نے جنت کی بشارت دی، اور عمرو وہ بغیرت ہے کہ جس نے کربلا میں پہلا تیر چلایا اور کہا لوگوں گواہ رہنا کہ میں نے امام حسین کی طرف پہلا تیر پھینکا، گویا کہ میں خود جہنم کا مست۔ تو اندازہ لگائیں صحابی کا بیٹا ہے، مگر خانوادہ اہل بیت کے ساتھ اگر پیار نہیں ہے تو اس کی بخشش نہیں ہے۔ کوئی پیر کا بیٹا ہو، کوئی ولی کا بیٹا ہو، کوئی غوث کا بیٹا ہو، قطب کا بیٹا ہو، ابدال کا بیٹا ہو، نبی کا بیٹا ہو، اگر وہ ایمان پہ نہیں ہے، اعمال صالحہ پہ نہیں ہے تو پکا جہنمی ہے۔ ابن زیاد نے ابن سعد سے کہا تمہیں اپنے ابن عم کی بات سننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ابن سعد اٹھ کر آپ کے ساتھ ایک طرف چلا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کوفے میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لے کر اپنے ضرورتوں میں صرف کیے ہیں، وہ قرض ادا کر دینا۔ آئے ہے ان کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہے خانوادہ آل رسول، یہ ہے مسلم بن عقیل، یہ ہے امام حسین کا جدہ زاد بھائی، یہ ہے عقیل کی اولاد کہ جو وعدہ وفائی کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، وعدے کے متعلق سوال جواب ہوگا۔ حالانکہ کوفی آپ کے خلاف ہو گئے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی قرآن اور اسلام اور نانے کے فرمان کو جان سے بھی زیادہ پیارا رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے 700 درہم قرض لے کر اپنے ضرورتوں میں صرف کیے، وہ قرض ادا کر دینا، میرے قتل ہونے کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا، اور حسین کے پاس کسی شخص کو بھیج دینا جو ان کو راستے میں واپس کر دے۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے ان وصیتوں کے بارے میں پوچھا۔ ابن زیاد نے کہا جو وصیت قرض سے متعلق ہے اس میں اختیار ہے، چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو۔ حسین کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہم بھی ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اگر وہ یہاں آئیں تو پھر ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے مسلم سے کہا لوگ آپس میں متحد اور متفق تھے، تم نے آ کر ان میں تفریق اور اختلاف پیدا کر دیے، ان کو ہماری مخالفت پر برانگیختہ کیا۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا بلکہ یہاں کے باشندے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے ان کے بزرگوں اور صالحین لوگوں کو قتل کیا اور خون ریزی کی اور ان پر کیسر و کسریٰ کی طرح حکومت کی، اس لیے ان لوگوں نے ہمیں بلایا اور ہم یہاں آئے کہ لوگوں سے عدل اور انصاف کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں۔ میں اس لیے آیا ہوں، میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو باغی کروں یا لوگوں کو اکساؤں۔ آپ لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، تمہاری خباثت کی وجہ سے یہ کوفے والے، یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں قرآن اور سنت کا عدل کا نظام ہو۔ ہم حسینی اس لیے آنا چاہتے ہیں تاکہ یزیدیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ ابن زیاد یہ سن کر غضبناک ہو گیا، اس نے کہا او فاسق معاذ اللہ استغفر اللہ، تو اور یہ دعویٰ جس زمانے میں تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا اس وقت تجھے خیال نہ آیا تھا کہ لوگوں میں عدل و انصاف کرنے آئے؟ آپ نے فرمایا کیا میں شراب پیتا تھا؟ خدا کی قسم خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے اور خود تجھے بھی یقین ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو کذاب ہے، نالائق ہے، بغیرت ہے اور ناپاک، الزام لگا رہا ہے مجھ پر۔ میں ہرگز ایسا نہیں ہوں، نہ اب ہوں نہ پہلے تھا۔ شراب نوشی کرنے والا اور شرابی کرانے والا وہ شخص ہے جس کو تو مانتا ہے، جو ابن زیاد ہے، جس کا تو کتا ہے، جس کا تو لالچی ہے۔ ہم تو حسینی ہیں، ہم تو شراب روکنے والے ہیں، ہم تو زنا روکنے والے ہیں۔
مسلمانوں کا خون بہایا ہے، محض ذاتی عداوت اور غیظ و غضب سے ان کو قتل کرتا ہے، جن کا قتل اللہ نے حرام فرمایا تو ان کو قتل کرتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، اور دنیا کے لہو و لعب میں گرا پڑا ہے تو۔ ابن زیاد نے کہا خدا مجھ کو مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں گے، آج تک اسلام میں اس طرح کوئی قتل نہ ہوا ہو، فرمایا بے شک اسلام میں ایسی برائیوں اور بدتوں کے جاری کرنے میں تو اس سے زیادہ کوئی مستحق نہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بنو امیہ کے حالات و واقعات پڑھے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، اور انہوں نے ایسے ایسے ظلم ڈھائے، زمین کانپ گئی، آسمان اشکبار ہوا امام علی مقام کی شہادت پہ۔ ظالم نے آپ کو اور آپ کے والد ماجد عقیل کو، علی اور حسین کو گالیاں دینا شروع کر دی، آپ خاموش رہے، پھر اس سے کوئی کلام تک نہ کیا۔ تو 25ویں قسط میں انشاءاللہ پیش کریں گے کہ مسلم بن عقیل کیسے شہید ہوئے اور کیسے بے دردی سے ابن زیاد نے شہید کیا۔ اگر ہماری محنت اور کاوش آپ کو پسند ہے، اچھی لگے، تو پھر لائک اور سبسکرائب کریں، لوگوں تک پہنچائیں، اس نیت سے کہ ہمارا حصہ بھی، ہمارا محبتوں کا حصہ، ہمارا عقیدتوں کا حصہ امام علی مقام کے ساتھ جو ہے ہم اپنا حق ادا کریں۔ انہوں نے تو اپنی جانیں دے دیں، لیکن ہم صرف بیان ہی نہیں کر سکتے، لوگوں تک حق ہی نہیں پہنچا سکتے۔ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں، ہماری زبانیں ابھی گم تو نہیں ہوئی، ہمارے دماغ موف تو نہیں ہوئے، ہمارے ہاتھ پیر شل تو نہیں ہوئے۔ تو اگر غیرت اجازت دے تو خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔